حسن، آپ کی خواہش کے مطابق تمام پیپر تیار ہو چکے ہیں. شکریہ مسٹر حسن. فی الحال ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں. جیسا آپ کا حکم جناب. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. آپ سب کو اس میٹنگ کے بارے میں تجسس ہوگا. اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے فیصلہ کیا ہے کمپنی کے سارے معاملات آپ کے حوالے کرنے کا. اس کے علاوہ میں اپنی تمام جائیداد آپ سب کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد میں ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاؤں گا. یہ سب کیا ہے آخر؟ کیا کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ نہیں بیٹا، میں نے سوچا کہ میں اپنا یہ فرض مرنے سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہتا ہوں. اچھا، تو فرض اس طرح نبھایا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کا مقصد نہیں سمجھا. فوراً ہی اپنے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں مت لاؤ. مصلحتاً اس کا سبب فوری طور پر نہیں بتا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسٹر نجیب زمرد خانم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے. زمرد خانم اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. ایلیمنی کے نام پر وہ سب کچھ چھین لینا چاہتی ہیں مسٹر نجیب سے، مگر مسٹر نجیب ایسی چیزوں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ خاندان کی جائیداد خاندان ہی میں رہے، اسی لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے. ہاں، دراصل بات تو یہی ہے. البتہ مسز زمرد میری بیوی ہونے کی حیثیت سے میری جائیداد میں حقدار ہیں، لیکن دنیا کے کام دنیا میں موجود رہتے ہوئے ہی حل کر دینا چاہیے. یہ لیں، پیپرز دیکھ لیں آپ لوگ. یہ لو ریحان. مسٹر حسن نے یہ پیپرز تیار کیے ہیں، میں نے بھی دستخط کر دیے ہیں. یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی نہیں پسند آیا امی، بالکل بھی نہیں. تم اس طرح کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ سب تمہارا حق تھا، اس لیے تمہیں مل گیا. شنار، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مسٹر نجیب جائیداد کو کبھی تقسیم نہ کرتے. زمرد کو روکنے کا یہی ایک طریقہ تھا. بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ لوگ اپنے مسئلے سے ہمیں دور رکھتے. میں ذرا اب گھر جاؤں، میرا دھیان ٹوپرا کی طرف ہی لگا ہوا ہے. میں بھی کام ختم کرتے ہی آ جاؤں گا. تم بالکل فکر مت کرو میری جان، میں اپنے آپ سے بڑھ کر خیال رکھوں گی اپنی بہو کا. اس میں کوئی شک نہیں. شکریہ امی. چلو بیٹا، خوش رہو، جیتے رہو. خدا حافظ امی. میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں نکل رہا ہوں آفس سے. کہاں ملنا پسند کریں گے آپ زمرد میڈم؟ آج شام کھانے پر ملتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. تو یہ بات ہے، میں بھی تمہارے کھانے میں زہر نہ ڈال دوں. تم، میرا نام اقبال نہیں ہے مسٹر نجیب.